ہے یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ عزیزان گرامی قدر حضور کی بارگاہ سے جواب ملے گا لوگوں مدینہ نہیں آ سکتے تو کیا ہوا؟ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہارے آسانی کی خاطر میں اپنے بیٹے معین الدین چشتی کو ہندوستان بھیج دیتا ہوں۔ کسی شاعر نے کہا تھا قوالی آپ لوگوں نے بچپنے میں سنی ہوگی، تاجدار رسالت مدینے میں ہے اور کرن جگمگاتی ہے اجمیر میں۔ عزیزان گرامی قدر یہ ہے آپ مدینے نہیں جا سکتے، کوئی فکر کی بات نہیں، کوئی غم کی بات نہیں، پیسہ نہیں ہے کوئی غم نہیں کرو، مدینے نہیں جا سکتے اجمیر چلے جاؤ۔ آپ بولیں گے اجمیر بھی بہت دور ہے، اجمیر جاؤ تو بھی 10,000 روپے کا تو کم سے کم خرچہ آ ہی جاتا ہے، اب کیا کریں ہم اجمیر بھی نہیں جا سکتے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضور کی جانب سے جواب ملے گا اجمیر نہیں جا سکتے، غریب نواز تک نہیں جا سکتے، حضور نہیں جا سکتے، ایک کام کرو غریب نواز کے جانشین کے طور پر گلبرگہ میں بندہ نواز موجود ہے۔ عزیزان گرامی قدر بندہ نواز گیسو دراز کے پاس چلے جاؤ، بندہ نواز کے پاس جاؤ، دربار بندہ نواز کا ہوگا، اجمیر جاؤ دربار غریب نواز کا ہوگا، بغداد جاؤ دربار غوث اعظم کا ہوگا، مگر نہ بغداد میں نہ اجمیر میں نہ گلبرگہ میں دربار غوث پاک کا غریب نواز کا بندہ نواز کا ہوگا، خیرات محمد رسول اللہ کی ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ترجمان قادریت۔ میرے دوستوں یہ باتیں سمجھنے کی ہے، یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میں اپنی جانب سے عرض کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں یہ حضور کے بیٹے ہیں، یہ حضور کی آل ہے، یہ حضور کا خاندان ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک بات آپ کو پتہ ہے کہ کاپی باپ کا کوئی ہوتا ہے تو بیٹا ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضور کا جلوہ جب صحابہ دیکھنا چاہتے تھے کسی صحابی کے گھر پر نہیں جاتے تھے، فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر جایا کرتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر رسول اللہ کی کاپی کہاں پائی جاتی ہے؟ عزیز دوستو حسن کی شکل میں حضور کی تصویر ہے، حسین کی شکل میں حضور کی تصویر ہے، امام زین العابدین کی شکل میں حضور کی تصویر ہے، امام جعفر الصادق کی شکل میں حضور کی تصویر ہے، امام باقر کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے، امام موسیٰ کاظم کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے، امام علی رضا کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے، امام تقی کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے، امام نقی کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے، حسن عسکری کی شکل میں حضور کا جلوہ ہے۔ آپ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں یہ کون کون سے نام میں لے رہا ہوں، ہم نے تو کبھی یہ نام سنے ہی نہیں ہے۔ عزیز دوستو آپ سوچ رہے ہیں یہ کون کون سے نام لیے جا رہے ہیں؟ میرے دوستو میں حضور کے خاندان کے باہر کے نام نہیں لے رہا، حضور کے گھر کے اندر کے نام لے رہا ہوں۔ عزیز دوستو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ نام سناتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو ہمارے پاس یہ نام ختم ہو کر رہ گئے، ہم نے کبھی جانا نہیں کہ حضور کا خاندان کیا ہے۔ میرے دوستو حضور کے خاندان کے یہ 12 امام ہیں، ہم نے فقہ کے امام کے نام تو سنے، فقہ کے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، احمد بن حنبل ہیں۔ آپ تمام لوگوں نے حدیث کے اماموں کے نام تو سنے، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام ترمذی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں۔ آپ نے حدیث کے اماموں کے نام تو سنے، مگر عزیزان گرامی قدر یہ کون سے امام ہیں؟ یہ حضور کے خاندان کے امام ہیں جن کے نام میں نے آپ کو سنائے۔ صاحب اوپر تشریف لالی دیر جگہ ہے، آئی کرسی خالی ہے، اوپر جگہ خالی تشریف لے، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کروا لیں۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز دوستو میں بات کہاں سے کہاں چلا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، جاؤ کا اے میرے مصطفیٰ وہ تیرے دربار میں آئے، وہ تیرے پاس آئے، تیری بارگاہ میں حاضری لگائیں۔ اور حضور کیسے ہیں میرے دوستو؟ اس پوری کائنات میں حضور جیسے ہیں ویسا
کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمارے حضور جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں بنایا۔ عزیز دوستو وہ بڑی شان والے ہیں، وہ بہت کریم ہیں، وہ بہت محبت فرمانے والے ہیں۔ میرے دوستو گناہ گار گناہ کر کے اگر ہمارے پاس آئے، ہم بولیں گے نکل جا، تو گناہ گار ہے، تو گندا ہے، مگر حضور گندا بھی آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں گندا اگر تو ہے، گندگی تو نے کر لی ہے، تو میرے دربار میں آیا ہے، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ گناہ کرنا تیرا کام ہے، بخشش کروانا میرا کام ہے۔ تیرا کام ہے مشتاقانہ، اور میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ تو کون ہے، تو کیسا ہے، تو اچھا ہے، تو گندا ہے، تو بڑے خاندان کا ہے، تو معمولی خاندان کا ہے، تو کالا ہے، تو گورا ہے۔ میں کبھی کچھ نہیں دیکھا کرتا، میں تو آنے والے کی نیت دیکھا کرتا ہوں، اس کا جذبہ دیکھا کرتا ہوں، اس کا ارادہ دیکھا کرتا ہوں۔ کوئی پاکیزہ جذبے کے ساتھ مجھ کو بصیرہ سمجھ کر آئے تو پھر میں بخشش کروا کے ہی رہتا ہوں۔ عزیز دوستو یہ رسول اللہ علیہ السلام ہے، یہ کیسے ہیں؟ میرے دوستو میں ایک دو تین مثالیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ آپ بہت کچھ لوگوں نے تو ارادہ کر کے دور بیٹھا ہے تاکہ جانے میں آسانی ہو جائے۔ کچھ ہمارے بھائی ہیں دور سے بیٹھے جلسے کو انجوائے کر رہے ہیں، خیر ٹھیک ہے، چونکہ جب بھی موقع ملے نکل جائیں۔ مگر عزیز دوستو جو آپ بیٹھے ہیں اللہ جزائے خیر دے، اگر آپ لوگ بھی دور جا کر بیٹھ جاتے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ عزیز دوستو میرے ہاتھ میں کیا ہے، میرے پاس تو مائک ہے، میں کرسی پر ہی بیٹھ سکتا ہوں۔ عزیز دوستو جو دور بیٹھے اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، مگر طریقہ کیا ہے، سنت کیا ہے، ادب کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مسلمان دور دور نہیں بیٹھا کریں، مسلمان قریب قریب بیٹھا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ایک صاحب نے میرا اشارہ سمجھا، اللہ عالم صاحب کو سلامت رکھے، اشارہ عقل مند جو ہوتے ہیں وہ اشارے سمجھ لیا کرتے ہیں۔ انہوں نے میرا اشارہ سمجھا، دور سے اٹھ کر یہاں تشریف لے آئے۔ باقی آپ سب لوگ بول رہے ہیں آپ کچھ بھی بولو، ہم تو آنے والے نہیں ہیں، ہم تو ہلنے والے نہیں، ہم تو وہی بیٹھیں گے۔ آپ جہاں بھی بیٹھیں سنیں میری بات کو، یہی میرے لیے کافی ہے۔ عزیز دوستو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، چلو کچھ ایک دو صحابان اور اٹھ رہے ہیں، جو بھی اٹھ کر آ جائے اللہ ان کو اچھا رکھے، جو نہیں اٹھتے خیر کوئی گلا نہیں۔ میرے دوستو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ پاک فرماتا ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرے، اے میرے مصطفیٰ وہ تیرے دربار میں آئے۔ اور رسول اللہ کیسے ہیں؟ میرے دوستو میں آسان سے مثال عرض کرتا ہوں تاکہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں۔ حضور کیسے ہیں؟ عزیز دوستو حضور کیسے ہیں؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو حضور کے صحابہ سے پوچھیں۔ رسول اللہ علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، کسی کام کے لیے حضور جا رہے ہیں، اور میرے دوستو حضور جاتے تھے نا سے چلاتے تھے۔ ہمارے حضور کو اللہ نے ایسا تھا کہ حضور کے سامنے کتنی ہی ہائٹ والا کوئی آ نہیں جاتا، لمبی ہے، اگر 6.2 کوئی آ جاتا، 6.4 کوئی آ جاتا، 6.6 کوئی آ جاتا، کوئی کتنی ہی ہائٹ والا کیوں نہ آ جائے،